ایک مرتبہ میری مصطفیٰ مدینے کی مضافات سے نکلے، گلیوں سے باہر نکلے تو دیکھتے کیا ہے، ایک اونٹ چرانے والوں کا قافلہ، اونٹ بیچنے والوں کا قافلہ کھڑا ہوا ہے، قافلہ لگا ہوا ہے، اونٹوں پہ بولی لگ رہی تھی۔ حضور کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور کی نظر ایک اونٹ پر پڑ گئی، سبحان اللہ۔ آنکھ جس پہ اڑ گئی اور حضور کو جو پسند آ جائے تو پھر کیا کہنا، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ حضور کو جو پسند آ جائے تو پھر کیا کہنا۔ حضور کی ایک اونٹ پر نظر پڑ گئی اور وہ سرخ اونٹ تھا، عرب کا نہایت ہی مہنگا اونٹ تھا، وہ مہنگا اونٹ تھا۔ اور حضور اونٹ لینے کے لیے نہیں گئے تھے، حضور سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، مطلب ٹہلنے کے لیے نکلے تھے۔ حضور پہنچے اور لال لگ کے اونٹ پر جو نہایت ہی مہنگا اونٹ تھا اس پر نظر پڑ گئی۔ اس نے پھر حضور نے دیکھا اور بلایا لوگوں کو کہ اے لوگوں، اس اونٹ پر میری نظر پڑ گئی، یہ بہت حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، مجھے پسند آیا، اس کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا، کہنے لگا بتائیے کیا معاملہ ہے؟ تو کہا مجھے یہ اونٹ پسند آیا، میں لینا چاہتا ہوں۔ تو اس مالک نے کہا آپ کے پاس لائیے، اس کی قیمت ادا کر دیجیے اور آپ لے جائیے۔ تو میرے نے کہا نہیں تھا، اب تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا لے جائیے۔ سنے توجہ کریں، اس نے کیا کہا؟ لے جائیے۔ حضور نے اونٹ کی لگام پکڑی اور لے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ حضور کی طرف ٹکٹکی مار کر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے جب حضور اوجھل ہو گئے، آنکھوں سے دور چلے گئے، پھر ایک نے دوسرے سے کہا یار یہ کون تھا؟ اتنا حسین و جمیل، اتنا پیارا شخص، اتنا حسین و جمیل، میں نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا، یہ کون تھا؟ پہلے تو حضور کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں یار توجہ، حضور اونٹ لے کے گئے نا، اور وہ بھی ادھار لے کے گئے نا، ہے حضور نے نام بتایا، حضور نے نام بتایا، پتہ بتایا۔ اب ایک نے کہا یار تم نے اتنا اونچی کوالٹی کا، اتنا قیمتی اونٹ حضور شخص کو دے دیا، اس کا نام پوچھا تو وہ جواب سنے، کہنے لگا کہ میں ان کا نام کیا پوچھتا، ان کے لبوں سے تو پھول جھڑ رہے تھے، سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ دوسرے سے کہا یار تم نے ان کا پتہ پوچھا؟ ادھر سنی، ادھر وہ کرسی رکھ رہی ہے، ابھی اس میں کوئی بیٹھا نہیں ہے، ادھر توجہ دے۔ لوگوں نے کہا یار آپ نے اس کا نام پوچھا جو اتنا مہنگا اونٹ لے گیا؟ تو کہنے لگے، دوسرا بولا کہ میں کہتے ہو میں ان کا نام پوچھتا، میں تو ان کی زلفوں کی کنڈل میں کھو گیا تھا، سبحان اللہ، میں تو ان کی زلفوں کی کنڈل میں کھو گیا تھا۔ تبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لمیات نظیر و کفی نظر مثلے نشد پیدا جانا، جگراج کتاج ترے سرسو اس میں باق ہے ابر کرم، سنہارے جمرے میں جمرے میں جمرے برسنہارے جمرے میں جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لمیات نظیر و کفی نظر مثلے نشد پیدا جانا، سبحان اللہ۔ یہ اور تیسرے سے پوچھا تمہیں کچھ پتا ہے کون اونٹ لے کے گیا ہے؟ تم تو کچھ بتاؤ۔ تو اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تو ان کے دانتوں سے نکلنے والی روشنی دیکھ رہا تھا جو سامنے کے پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی، سبحان اللہ۔ والا کہوں، یاسین کے سہرے والا کہوں، صدقہ کے سینے والا کہوں، سندل کے پسینے والا کہوں، یا رسول اللہ مکے یا مدینے والا کہوں، سراج کہوں کہ منیر کہوں، شمس کہوں کہ نذیر کہوں، یا رسول اللہ تیری زلف کا سب کو اسیر کہوں، محبوب رب جلیل کہوں، سونے کا سونا خلیل کہوں، یا رسول اللہ خلیل کہوں کہ طبیب کہوں، منمونا سونا حبیب کہوں، معراج کی شب کا منیب کہوں، یا رسول اللہ تجھے واقف الاسرار کہوں، تجھے شہنشاہ ابرار کہوں، یا رسول اللہ تجھے ساری کائنات کا مالک و مختار کہوں، یا رسول اللہ تجھے چلتا پھرتا قرآن کہوں۔ کی کوشش کریں کیا یا رسول اللہ تجھے چلتا پھرتا قرآن کہوں، یا رسول اللہ تجھے نبیوں کا سلطان کہوں، یا رسول اللہ تجھے ساجد دل پر جان کہوں یا سارا دین و ایمان کہوں۔ اور اسی پہ سونے پہ سہاگا بات، میرے امام کی بات آ گئی، امام احمد رضا خان کی بات آ گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ کی چمک دمک سب دوری جھلک،
کیا کہہ دیا؟ یہ چمک دھمک سب توری جھلک، پیر نہیں کریا، یہ چمک دھمک سب توری جھلک، گل پاوت ہے توری ہی مہک، تیرے اشکوں سے بھیگے جو پلک، چھم چھم پر سے سترنگی ڈھنگ، واللیل کی زلف کی کالی گھٹا، واللیل کی زلف کی کالی گھٹا، اس کالی گھٹا کا پردہ ہٹا، اس کالی گھٹا کا پردہ ہٹا، مجھے چند بدر سننا مخ تو دکھا، یا رسول اللہ مجھے چند بدر سننا مخ تو دکھا، جس مخ پہ ہے کل جہاں فدا، یا رسول اللہ جس مخ پہ ہے کل جہاں فدا، یا رسول اللہ مجھے سپنے میں ہی آ جاؤ، مجھے اپنا جلوہ دکھا جاؤ، تیرے عشق میں جو مجنوں کر دے مجھے ایسا جام پلا جاؤ، تیرے عشق میں جو مجنوں کر دے مجھے ایسا جام پلا جاؤ۔ اتنا اس نے کہا کہ میں ان کو نہیں دیکھا، میں تو ان کے دانتوں سے نکلنے والی روشنی دیکھ رہا تھا۔ تو گویا کہ اس نے کہا، کہنے والے نے کہا کہ یار اونٹ اتنا ایسا آدمی لے گیا ہے جس کا تم لوگ نام بھی نہیں جانتے، پتہ بھی نہیں جانتے، جو کہاں کا رہنے والا تھا، کیا نام تھا، اس کے والد کا کیا نام تھا، کچھ نہیں پتا، اور تم نے ایک قیمتی اونٹ اس کے حوالے کر دیا، اور وہ بھی ادھار دے دیا۔ تو کلام نے یہ تاثر پکڑا، گویا اونٹ چوری ہو گیا۔ اللہ کیا تاثر پکڑا کلام نے، مطلب ان کی باتوں سے یہ اندازہ لگا کہ وہ اونٹ چوری ہو گیا۔ اتنے میں ایک خیمے سے ایک عورت کی آواز آئی، انا ضامنۃ ثمرۃ، میں اس کی قیمت کی ضمانت دیتی ہوں۔ سبحان اللہ، عورت کی آواز آئی اندر سے۔ تو مردوں نے آپس میں بات کی، چلو شکر ہے کوئی تو جانتا ہے۔ کیا کہا؟ شکر ہے کوئی تو جانتا ہے۔ اندر سے آواز آئی، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، میں تو خیمے کی آڑ سے ان کا نورانی چہرہ دیکھ رہی تھی اور سمجھ گئی جو اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، جو اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ وہ مچل گئی۔ اس نے کہا سن لو، اگر وہ قیمت دینے نہیں آیا تو میں اس اونٹ کی قیمت تمہیں ادا کروں گی۔ سبحان اللہ، اتنی ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضور کے صحابہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ، مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ آمد کس کی ہے؟ جس نے حضور کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، حضور اور درہم و دینار لے کر کے آئے اور کہا لو یہ کھجورے لو، یہ کھجورے رکھو کچھ تحفے میں، اور تمہارا اونٹ کتنے کا ہے بتا دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں۔ کیا کہا؟ تمہارا سودا کتنے پہ ہوا بتا دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں۔ تو وہ قافلے والے بیک زبان بولے کہ اب سودا تم سے نہیں کرنا، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، ہمارا سودا نبی کے ہاتھوں ہو گیا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ شخص کون تھا، وہ حسین جمیل کون تھا جس کے آنے سے وہ اونٹ بھی لے گیا، ادھار لے گیا، نام نہ پتا کچھ نہیں معلوم، وہ لے گیا، ہم اس کو دیکھتے رہے، ہم تاکتے رہے، وہ کون شخص تھا؟ صحابہ نے کہا وہ اللہ کے پیغمبر ہے، نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو ہدایت و رہنمائی کا راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے۔ کہنے لگے اچھا تو ہمیں بھی لے چلو اس نبی کی بارگاہ میں، کہاں رہتے ہیں؟ تو کہا وہ تم کھجورے دیکھ رہے ہو وہی مدینہ ہے اور وہی مصطفیٰ جلوہ گر ہے، کہا ہمیں سب کو لے چلو، اور پورا قافلہ گیا، نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نبی کو دوبارہ دیکھا، ان کی نورانیت کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور وہ قافلہ وہاں سے آ رہا تھا تو یہی کہہ رہا تھا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ چھولی میں اگر کپڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کی طرف سے اس کھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام یعنی بغیر کوئی دام کے بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے یا رسول اللہ، جب تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، آپ کے قدموں سے نہیں لگے تھے،
ہم کھار تھے، اور جب آپ کو دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے ہمیں غلام بنا دیا، ہمیں پورا باغ بنا دیا۔ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول